رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نحمده عز وجل ونشكره على فضله المدرار ونعمه الغزار ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا خاتم أنبيائه وأشرف رسله سيدنا ونبينا ومولانا محمد المصطفى المختار فهو خيار من خيار من خيار صلى الله تعالى وبارك وسلم عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار المهاجرين منهم والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ انتہائی عزت کے لائق، احترام کے لائق جملہ حاضرین و سامعین کرام، قرآن عزیز فرقان مجید کی سورہ الحجرات سے ایک آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ رب العالمین جل جلالہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں مالک مولا ہمیں اس کے مطابق اعتقاد رکھنے کی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ عزت مآب شرکائے بزم، سامعین کرام، یکم رمضان شریف سے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی خاص توفیقات، خیرات، سعادات، مہربانیوں اور کرم نوازیوں کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا، وہ خاص سلسلہ اختتامی لمحات کے بہت زیادہ قریب ہے۔ یہ رونقیں جو آپ کو اس سال نظر آئی ہیں، شاید آنے والے سالوں میں مزید کمی کی طرف چلی جائیں، کیونکہ احوال جیسے ہمیں اس مرتبہ دکھنے میں نظر آئے، جو آثار ہیں لوگوں کے احوال ہیں، وہ یہی بتاتے ہیں کہ اب اعمال صالحہ، کار خیر اور وہ امور جو رضائے الہی کا سبب ہیں، ان کی انجام دہی کرنے والے اور ان پر عمل کرنے والوں کی تعداد بہت کم رہ گئی۔ کلمہ پڑھنے والے ہیں لیکن مساجد آباد کرنے والے لوگ جا چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نسلوں کو دین حق اسلام پر استقامت نصیب فرمائے، ہماری نسلوں کو کار خیر اور اعمال صالحہ سر انجام دیتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج اخیر عشرہ ماہ رمضان شریف کی طاق راتوں میں سے آخری طاق رات ہے، اور کچھ گزارشات آپ احباب کے سامنے عرض کرنے کا موقع مجھے مل رہا ہے۔ جو عنوان موضوع میرے ذمہ لگایا گیا، میں بغیر کسی تمہید کے اس کے مسائل اور معروضات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا قرآن عزیز میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن،
اے ایمان والو، بہت زیادہ بدگمانی کرنے سے اجتناب کرو۔ ان بعد الظن اثم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، آپس میں ایک دوسرے کے لیے تجسس نہ کیا کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ، کیا تم پسند کرتے ہو، تم میں سے کوئی شخص یہ بات پسند کرتا ہے ان یأکل لحم اخیہ میتا، کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ فکرہتموہ، تو تم اس کو ناپسند کرتے ہو، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کو ناپسند کرتے ہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ گرامی قدر حاضرین، بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ بندہ انہیں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں جنہیں اپنی زندگی کا حصہ سمجھتا ہے، حالانکہ حقیقتاً شرع شریف کی نظر میں، حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی شریعت کی نظر میں، سرکار کے قانون اور اسلام کے دستور کی نظر سے اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ گناہ ہوتا ہے، اور ایسا عمل ہے جس کی آخرت میں پکڑ ہوگی۔ توجہ کے ساتھ مسئلہ سمجھیے۔ یہ جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، پہلے اس کا پس منظر آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ عنوان جو میرے ذمہ تھا وہ تھا غیبت کے بارے میں کچھ وضاحت کی جائے۔ غیبت کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، یعنی اس کی ڈیفینیشن، تعریف، اس کا حکم، اس کا کفارہ کیا ہے، اور جو غیبتیں ہمارے ہاں عام ہیں ان کے بارے میں کو تھوڑا سا بتا دیا جائے۔ میں ابتدائی گفتگو میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کر دوں۔ آپ میں سے کچھ احباب نا باتیں کر رہے ہیں، میری نظر اب پڑ گئی کسی پر بات کرتے ہوئے تو میں نام لے کر مجلس سے اٹھا دوں گا، یہ آپ تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا۔ اگر بات کرنی ہے تو بے شک ایک ایک کر کے یہاں سے اٹھ جائیں، جس نے بات کرنی ہے وہ یہاں سے چلا جائے۔ یعنی اگر مجھے میری مجلس میں کوئی بیٹھا بندہ ایسے نظر آیا تو اگلی بات میں دوبارہ کہوں گا نہیں، خود کہہ کر اشارہ کر کے مجلس سے اٹھا دوں گا۔ مسئلہ سماعت فرمائیے۔ غیبت کیا ہے، اس کا کفارہ کیا ہے، اور اس کا حکم کیا ہے؟ کون کون سے امور ایسے ہیں جو اس گناہ میں آتے ہیں، ان کا حل کیا ہے؟ اور ایسے ہی تجسس، تجسس کیا ہے، اس کے احکام کیا ہیں؟ کوئی تجسس کی قسم ایسی بھی ہے کہ جو شرع کی نظر میں جائز ہو، اور اس کی ناجائز صورتیں کیا ہیں؟ گرامی قدر حاضرین، غیبت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایسی بات جو آپ کے کسی عزیز میں، کسی بھائی میں، دوست میں، جانتے ہیں آپ اس کو یا نہیں جانتے، باہر دو صورت، کوئی بات ایسی جو اس میں پائی جاتی ہے اور اس کے پس پشت، اس کی عدم موجودگی میں آپ کسی اور کے سامنے اس کا اظہار کریں تو شرع اس بات کو غیبت کے زمرے میں شمار کرتی ہے۔ عیب ہونا چاہیے، بری بات ہونی چاہیے، تعریفی کلمہ آپ نے کسی کے لیے کہا ہے تو وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر کسی کی عیب جوئی، کسی کے اندر کوئی عیب موجود ہے، آپ نے اس کی عدم موجودگی میں اگر کسی دوسرے کے سامنے اس کا اظہار کیا، آپ کی زبان سے نکل گیا، تو شرع اس کو غیبت شمار کرتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک وہ شے جو بندے میں موجود ہے، ایک عیب بندے میں موجود ہے، اس کا اظہار اگر کسی دوسرے کے سامنے پس پشت کیا جائے تو یہ ممنوع ہے۔ تو مثال کے طور پہ ہمارے ہاں تو بات بڑی آگے نکل گئی، اب تو احوال ایسے ہو گئے ہیں کہ ایک عیب کسی بندے میں موجود ہی نہیں، اپنے سے ہی اس کے بارے میں گمان کر کے اندازہ کر لیا، سوچ لیا، ذہن میں بٹھا لیا کچھ بھی آپ نے، اور وہ آپ آگے بیان کرتے رہے، تو شرع کی نظر میں یہ الزام کہلائے گا، بہتان کہلائے گا، اور اس کی سزا جو ہے وہ شرع شریف نے سخت بیان کی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ غیبت کی مثال قرآن عزیز نے دی ہے،
وہ یہ ہے، رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے کیا تم میں سے کوئی بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی ایک تو ہے انسان، ویسے ہی اس کا گوشت حرام، پھر وہ مر گیا ہے، مردار کا گوشت ہے، پھر وہ حرام، یعنی حرام پر حرام جو ہے وہ شامل کر کے کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے ذی شعور عقل مند کہ وہ اس غذا کو اپنے جسم کا حصہ بنائے، یقیناً کوئی نہیں بنائے گا۔ قرآن عزیز نے اس کا جواب بھی دیا، فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اسے تو ناپسند کرتے ہو۔ تو جواب الجواب نتیجتاً یہ نکلے گا، جب تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ناپسند کرتے ہو تو اس کی غیبت کرنا کیسے پسند کر لیتے ہو؟ اس کا معنی یہ ہے۔ یہ آیہ مبارکہ نازل کیسے ہوئی، اس کا سبب نزول کیا ہے؟ دلچسپ بات ہے، حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر روانہ ہوتے تو آپ اپنے اصحاب میں دیکھتے کون بندہ ایسا ہے کہ جو محتاج ہے، غریب ہے، ضرورت مند ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بندے کو اپنی نگاہ میں رکھ کے پھر تلاش کرتے کون سے دو لوگ ایسے ہیں جو صاحب حال ہیں، آسودہ حال ہیں، عیش کی کیفیت میں ہے، آرام کی کیفیت میں ہے۔ تو سفر میں حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک بندے کو ان دو آسودہ حال اور خوشحال لوگوں کے ساتھ ملا دیتے جن کے پاس سواری بھی ہے، مال بھی ہے، کھانا بھی ہے، سب کچھ ہے، اور حکم یہ دیا جاتا کہ تم نے ان دونوں کی خدمت کرنی ہے، بدلے میں یہ اپنے کھانے میں، اپنی سواری میں تمہیں اپنے ساتھ شامل کر لیں گے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ ایک سفر میں حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو دو لوگوں کے ہم سفر کیا۔ ایک مقام پہ جا کر حضرت سیدنا سلمان فارسی کو ان دونوں نے کہا کہ تم لشکر سے آگے جاؤ، ہم دونوں سے آگے جاؤ، جہاں ہم نے پہنچنا ہے وہاں جا کر کھانے کا یا جو بھی اہتمام کرنا ہے وہ جا کر تم انتظام کرو۔ وہ اتفاق ایسے ہوا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جب اس مقام پر پہنچے تو آنکھ غالب آئی، نیند کا غلبہ ہوا، آپ سو گئے، آرام کرنے لگے، آنکھ لگے۔ کچھ ہی دیر کے بعد جس وقت وہ دونوں بندے آ پہنچے تو انہوں نے دیکھا بھائی کھانا بھی کوئی نہیں، روٹی پانی کا انتظام بھی کوئی نہیں، اور وہ جو خدمت گزار ہمارے ہیں حضرت سلمان فارسی وہ تو آرام فرما رہے ہیں۔ انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو جگایا، اولاً تو کچھ نہیں کہا، کوئی بات نہیں کی، کہا چلو اب تم نے کھانا نہیں بنایا، چلو عذر ہے، ہمیں پتہ چل گیا تم آرام کر رہے تھے، تو اب تم ایسا کرو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے پاس چلے جاؤ اور وہاں جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کھانا، کوئی سالن وغیرہ جو ہے نا تم سرکار سے مانگ کر لاؤ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ گئے۔ اس سفر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خازن، حضور کے دربان اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وزیر خزانہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان سے حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلمان سے فرمایا اسامہ کے پاس چلے جاؤ اور اس کو جا کر پوچھو اگر اس کے پاس کچھ اضافی کھانا ہے، کوئی اضافی سالن ہے تو وہ تمہیں دے دے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے جس وقت اظہار کیا تو انہوں نے بھی کہا، انہوں نے کہا جی میرے پاس تو کوئی ایسی چیز اضافی اب نہیں ہے جو میں آپ کی خدمت پہ پیش کروں، آپ اور آپ کے دو ساتھی جو ہیں وہ باقی دونوں بھی استعمال کر لیں، میرے پاس تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ واپس تشریف لائے اور ان دونوں آ کر بتایا، کہا کہ سرکار نے یہ جواب دیا تھا وہ اسامہ سے جا کے مانگ لینا۔ حضرت اسامہ سے پوچھا ہے تو ان کے پاس کوئی اضافی چیز نہیں ہے، بہرحال انتظام خود ہی کرنا پڑے گا۔ اچھا انہوں نے اب ڈیوٹی لگائی کہ ایسا کرو کہ تم نہ پورے لشکر میں تلاش کرو، کہیں ہو سکتا ہے کوئی کھانا اضافی ہمیں مل جائے، کو ہمارا ضرورت کا وقت ہے وہ گزر جائے۔ جس وقت وہ تلاش کیا تو نہ ملا۔ جب یہاں سے بھی حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالی ہاتھ واپس آئے نا تو اب ان دو بندوں کے منہ سے ایک جملہ نکلا، غور سے اس کو سماعت فرمائیے۔ ایک جملہ ان کے منہ سے نکلا، انہوں نے کہا کہ اسامہ کے پاس کھانا تو تھا لیکن اس نے نہ دینے میں بخل کیا ہے، اس نے کنجوسی کی ہے، اس سے جان بوجھ کر نہیں دیا ہمیں۔ نمبر ایک، حضرت اسامہ کے بارے میں یہ جملہ کیا دیا۔ جس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ لشکر کا چکر لگا کے واپس آئے اور بتایا کہ جی کھانے کے لیے لشکریوں کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، تو ان کے منہ سے یہ جملہ نکل گیا۔ انہوں نے کہا کہ سلمان کو تو ہم اگر مثال کے طور پہ سمیحہ نامی کنویں پر بھی بھیج دینا تو یہ وہاں سے بھی پانی غائب کر کے پھر واپس آئے گا۔ یہ جملہ نکل گیا۔ اچھا اتفاق ہوا
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہونے سے پہلے انہی دونوں کی ملاقات سرکار کے ساتھ ہو گئی۔ جب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا تو سرکار نے ارشاد فرمایا، یہ بات قابل غور ہے، حضور دیکھتے ہی سرکار فرماتے ہیں اے میرے اصحاب، یہ تمہارے منہ سے تازے گوشت کی نا خوشبو آ رہی ہے، بو آ رہی ہے، تم نے گوشت کھایا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم گوشت کھانا بڑے دور کی بات ہے حضور، آج تو روٹی کا ایک لقمہ بھی ہمارے منہ کو نہیں گیا، گوشت کے آثار کہاں سے آ گئے؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے وہ سارا معاملہ جس وقت بیان کیا، اس پر آیہ مبارکہ نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن۔ اب اس پس منظر کی روشنی میں آپ یہ ساری آیہ مبارکہ کو حل کیجئے، اے اہل ایمان، اجتنبوا، اجتناب کرو، بچو، باز رہو، کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان لگانے سے، خیالات بنانے سے، ذہنی طور پہ یہ جو باتیں دل میں آتی ہیں ان کو بنانے سے بچو، اجتناب کرو، اس لیے کہ یہ بہت زیادہ گمان کرنا، اس میں بہت زیادہ گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں۔ اب آگے تعلیم دے دی، لا تجسسوا، آپس میں ایک دوسرے کی جاسوسی نہیں کرنی، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرنی۔ سلمان کو تو اگر سمیحہ پر بھی بھیجا جائے نا تو وہاں سے بھی پانی زمین کے اندر جاتا ہوئے اس کو نظر آئے گا، یہ پانی نہیں لا سکے گا۔ اسامہ کے پاس کھانا تھا تو صحیح، لیکن اس نے جان بوجھ کر نہیں دیا، اس نے بخل سے کام کیا ہے۔ لا یغتب بعضکم بعضا، آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرنی۔ سرکار کا یہ جو جملہ ہے، حضور نے فرمایا کہ تمہارے منہ سے تازے گوشت کی بو آ رہی ہے، وہ اگلا جملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی قرآن عزیز نے حل کیا، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھائے؟ فکرہتموہ، اگر تمہیں بتا دیا جائے یہ غذا جو تمہارے سامنے رکھی گئی ہے یہ انسانی گوشت ہے اور یہ انسان بھی کو تمہارا جاننے والا ہے اور پھر وہ مر چکا تھا اور اس کا گوشت کاٹ کے تمہیں کھلایا جا رہا ہے، تو کیا کھانے کو پسند کرو گے؟ جس طرح یہ کھانے کو پسند نہیں کرو گے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ، جب تم یہ ناپسند کرتے ہو تو اس امر کو کیوں ناپسند نہیں کرتے؟ تو مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اب یہ بڑا باریک فرق ہے غیبت میں اور بہتان میں۔ ایک شے جو ایک عیب ایسا جو بندے میں ہے، اگر اس کا اظہار آپ کسی اور کے سامنے کریں تو جناب والا یہ غیبت ہے جس سے منع کیا جا رہا ہے۔ تو یہ مرحلہ کہ ایک بندے کے اندر وہ عیب ہے ہی نہیں، اگر عیب بنا کر آپ پیش کریں وہ تو بہتان، اس سے بھی اگلا کیٹیگری کا گناہ ہے یہ جو ہمارے ہاں ہو چکا۔ ایک عیب یعنی وہ بندہ جو عیب دار ہے، شرع آپ کو منع کرتی ہے کہ آپ نے کبھی اس کے عیب کا اظہار کسی کے سامنے نہیں کرنا۔ اگر تمہیں معلوم ہو گیا ہے، اول تو تم نے ٹو نہیں لگانی، لا تجسسوا، آگے چل کے میں اس کو دوسرے مرحلے میں حل کروں گا، اول ٹو نہیں لگانی، تلاش نہیں کرنا کسی کا عیب۔ بالفرض اگر معلوم ہو جائے تو اس کو آگے کسی اور تک نہیں پہنچانا، یہ غیبت ہے اور یہ ایسے ہی ہے جیسے تم اپنے بھائی کا گوشت ہے وہ کاٹ کر کھا رہے ہو، اس سے باز رہنا۔ یہ شرع نے منع کر دیا، یہ بہت سارے مسائل کا حل تھا، اس میں تعریف بھی آ گئی۔ اور جناب والا اب اس کا حکم سماعت فرمائیے، اس کا حکم کیا ہے؟ اگر مثال کے طور پہ کوئی بندہ کسی کی غیبت کرے تو اس گناہ سے جو نامہ اعمال میں شامل ہو گیا، اس سے چھٹکارا کیسے پایا جا سکتا ہے؟ ائمہ کرام کے مختلف اس کے بارے میں نظریات ہیں۔ پہلا نظریہ سماعت فرمائیے، پہلا نظریہ یہ ہے، فرماتے ہیں مثال کے طور پہ اگر کسی کے بارے میں تمہارے منہ سے عیب والا جملہ نکل گیا، تم نے کسی کی برائی بیان کر دی، اب پہلا حل اس کا یہ ہے، بعض علماء نے کہا کہ اس کا حل یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ سے معافی مانگو، رب سے معافی مانگو۔ عیب تم نے کسی کا بیان کیا ہے لیکن معافی تم نے اپنے رب سے مانگنی ہے، یہ پہلا قول ہے۔ اور یہ جماعت جنہوں نے یہ بات کہی نا، اس جماعت کا کہنا یہ ہے اس لیے کہ جو برائی تم نے اپنے بھائی کی بیان کی ہے نا، ابھی تک اس کو نہیں پتا کہ تم نے یہ برائی اس کی کسی اور کے سامنے بیان کر دی ہے، اس کو نہیں معلوم، لہٰذا اب مزید گناہ نہ کرنا کہ جا کر تم اس کو بھی بتاؤ کہ میرے سے یہ تمہاری برائی ہو گئی ہے فلاں کے ساتھ۔ بس خاموشی کے ساتھ تم اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکاؤ اور بارگاہ حق میں توبہ کرو، یا اللہ میرے سے یہ گناہ ہو گیا ہے، مجھے معافی عطا فرما دے۔ اچھا، اس مذہب کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ یہ جو عیب آپ نے ایک بندے کا دوسرے کے ساتھ بیان کیا نا، اس میں نہ اس کو کوئی جانی نقصان ہوا،
نہ کوئی مالی نقصان ہوا اس بندے کا جس کا عیب آپ نے بیان کیا، جس کی غیبت کی ہے آپ نے، اس کا نہ کوئی مالی نقصان ہے نہ کوئی جانی نقصان ہے، لہٰذا معاملہ ابھی تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان ہے، کسی کے ساتھ اظہار نہ کرنا، خاموشی کے ساتھ رب سے معافی مانگ لو۔ یہ پہلا مذہب ہے۔ اچھا، دوسرا مذہب یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم، دوسرے مذہب والے وہ کہتے ہیں کہ جس بھائی کی تم نے غیبت کی ہے نا، جس کی غیبت کی ہے، تم اپنے لیے بھی اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگو اور اس کے لیے بھی اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے عرض کرو، یا اللہ اس سے اس کی زندگی میں جو گناہ ہو چکے ہیں نا، میں معافی مانگتا ہوں میرے مالک، تو اس کو معاف فرما دے، تم اس کے حق میں استغفار کرو۔ یعنی یہ غیبت کا کفارہ ہے۔ پہلے تم نے اس کی برائی کی ہے، اب تم بجائے اس کی برائی کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو، یا اللہ اس کو بھی معاف فرما، مجھے بھی معاف فرما۔ یہ دوسرا مذہب ہے۔ لیکن یہ دونوں مذہب اپنی جگہ باقی ہیں، اپنی جگہ یہ باقی ہیں۔ تیسرا مذہب ہے اصل، جس کو ائمہ کرام نے پسند بھی کیا ہے اور اصل اس کا حل بھی بیان کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کی آپ نے غیبت کی ہے نا، اللہ کی بارگاہ سے توبہ تو آپ نے کرنی ہی کرنی ہے، مالک تو جانتا ہے نا، آپ کے گناہ پر اطلاع ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جس کی غیبت آپ نے کی تھی اس بندے سے جا کر آپ نے معافی بھی مانگنی، اس کو بھی جا کر یہ بات چلیں آسان کر دیتے ہیں، حل کر دیتے ہیں، نہ جا کے آپ اس کو یہ کہیں کہ میں نے تمہارے بارے میں یہ بات کی تھی۔ اتنی بات صرف کر دیں کہ میرے منہ سے تمہارے بارے میں کوئی بات نکل گئی تھی، بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ کیا ہے کیا نہیں، اس پر پردہ رہنے دو، بہرحال میں تم سے معافی مانگتا ہوں، تم مجھے معاف کرو، اللہ مجھے بھی معاف کرے، تمہیں بھی معاف کرے، تاکہ اس مسئلے کو حل کریں، دنیا کا معاملہ یہیں ختم ہو جائے۔ یہ ائمہ کرام کا پسندیدہ مذہب ہے، یہ مختار مذہب ہے۔ یعنی اپنے لیے بھی توبہ کرنی ہے اور اس کے لیے بھی استغفار کرنا ہے، پھر جس کی غیبت کی ہے اس سے جا کے اس کا حق بھی معاف کروانا ہے۔ میں عزیز گرامی قدر حاضرین، یہ بڑا دور ایسا ہے، آپ دیکھیے ہم دین سے جتنا دور ہے نا، دین سے جتنا دور ہے، معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے بہرحال ہمارے لیے بڑا پردہ رکھا ہے۔ ایک بات میں کرنا نہیں چاہتا لیکن میں آپ کو یہاں سنا دیتا ہوں۔ میں نے بعض احادیث میں پڑھا، دو خواتین، نام نہیں لیتا، دو خواتین نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دور مبارک میں آپس میں بیٹھیں، کسی کے بارے میں کو بات کی، کچھ دیر کے بعد حالت روزہ سے تھیں، روزے کی حالت میں تھیں، ان کو نہ قے آ گئی، اور جب انہوں نے قے کی نا تو اندر سے نا ثابت گوشت کے ٹکڑے نکلے، خون بھی نکلا اور ساتھ ثابت گوشت جو ہے نا وہ نکلا۔ انہوں نے آپس میں بڑا تعجب کا اظہار کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں مسئلہ پوچھا، یا رسول اللہ عجیب بات ہے، ہم روزے کی حالت میں تھیں اور یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہوا، ہمیں قے ہو گئی ہے اور اندر سے نا ثابت گوشت، حالانکہ گوشت ہم نے کھایا نہیں تھا لیکن یہ گوشت کے ٹکڑے اندر سے ہمارے نکلے ہیں، یا رسول اللہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جو اس کا جواب ارشاد فرمانا، وہ جواب یہی تھا، مفہوم اس کا یہ تھا، کیا تم نے کسی کے بارے میں کوئی عیب جوئی کی تھی، کسی کی برائی بیان کی تھی، کسی کی آپس میں بیٹھ کے غیبت کی تھی؟ وہ دور چونکہ وحی کا دور ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، تو اس دور کے جو احکام ہیں نا وہ احکام بڑے سخت ہیں۔ اس دور میں دین سے جتنی دوری ہے نا، جتنی بھی دوری ہے، آپ دیکھیے رب العالمین جل وعلا نے پردے رکھے ہوئے ہیں۔ مسئلہ حقیقتاً یہی ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، مالک چاہے اگر تو اس کا پردہ یوں چاک کر دے کہ رب العالمین جل وعلا اس کے اندر سے ثابت گوشت کے ٹکڑے جو ہیں وہ باہر نکلنے شروع ہو جائیں۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کا فضل اور کرم ہے کہ مالک اپنے گناہ گار بندوں پر بھی ان کا پردہ چاک نہیں فرماتا۔ یہ حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یا جناب والا، وگرنہ اس کے علاوہ تو اور کچھ بھی اب باقی نہیں رہ گیا۔ یہ تھے مذاہب اس کے بارے میں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے۔ اب یہ جو تشبیہ دی گئی ہے، یہ جو قرآن عزیز نے کہا کہ تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے، غیبت کا مردہ بھائی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ غیبت کا مردہ بھائی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ان دونوں مسئلوں کو آپس میں ملا کر کیوں پیش کیا گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر ہے حکیم کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کا کلام ہے، تو یہ بے حکمت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں اس کے دو سبب ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی جانور مردہ، اگر اس کا گوشت جو ہے وہ مردار ہے، ویسے حرام ہے، اگر اس کا گوشت استعمال کر لیا جائے تو اس جانور کو تو نہیں معلوم نا کہ میرا گوشت کھا لیا گیا ہے، استعمال کر لیا گیا ہے۔ فرمایا عین یہی حال ہوتا ہے اس بندے کا جس کی برائی آپ اس کے پس پشت کرتے ہیں،
اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ نے اس کی برائی کی ہے۔ ان دونوں میں مماثلت ہونے کی وجہ سے جس طرح اس مردار جانور کو نہیں معلوم کہ آپ نے اس کا گوشت استعمال کر لیا ہے، اسی طرح اس بندے کو نہیں معلوم کہ آپ نے اس کی عیب جوئی کر دی ہے۔ ان دونوں میں مماثلت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے دونوں مسئلوں کو بیان کیا ہے ساتھ ملا کر۔ ایک سبب تو یہ ہے، اور دوسرا سبب ائمہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح مردار حرام ہے، آپ کی طبیعت نہیں مانتی، شرع آپ کو اجازت نہیں دیتی، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ تم نے مردار نہیں کھانا، وہ مسئلہ الگ ہے، لیکن خود آپ کی طبیعت میں اتنی نفاست ہے کہ آپ پسند نہیں کرتے کہ وہ جانور جو جان سے گیا ہے، مر گیا ہے، آج خود مرا ہے، اس پر تکبیر ہم نے نہیں پڑھی، حرام جانور ہے، اس کا گوشت ہم کھائیں، آپ کی طبیعت ہی نہیں مانتی۔ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے جس طرح تمہاری طبیعت میں یہ نفاست ہے کہ جانور اگر حرام ہو جائے تو تم وہ نہیں کھاتے اپنی طبیعت کی نفاست کی وجہ سے، تو یہ بتاؤ تمہاری طبیعت کی نفاست بھلا یہ کیسے قبول کر لیتی ہے کہ وہ بھائی جو تمہارے سامنے موجود نہیں ہے وہ تم اس کی غیبت کرتے ہو؟ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یعنی جس طرح تمہاری طبیعت میں نفاست یہ قبول نہیں کرتی کہ ایک حرام چیز میرے اندر اترے، تو تمہاری طبیعت کی نفاست یہ کیسے قبول کر لیتی ہے کہ تمہاری زبان سے کسی اور کے لیے جملہ ایسا نکل جائے؟ یہ چونکہ دونوں کام حرام ہے، مردار کا کھانا حرام، دوسری طرف دوسرے بھائی کی عیب جوئی کرنا، اس کے عیب بیان کرنا، یہ حرام، تو حرام میں مماثلت ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے ان دونوں کو ملا کر ساتھ بیان فرمایا۔ ایک مسئلہ اس کے ساتھ اور سماعت فرمائیے، یہ بھی ہمارے ہاں بڑا عام ہے۔ گرامی قدر حاضرین، یہ غیبت ہے نا، غیبت ایک تو ہے زندہ آدمی کی کرنا، ایک ہے مردہ کی غیبت کرنا۔ جنازوں میں ہوتی ہے بسا اوقات، جنازگاہ میں آپ جاتے ہیں، یہ قریب قریب کی باتیں ہیں، آپ اس کو سمجھیں، یہ دوبارہ یعنی مثال دینے کی، کسی کو نومینیٹ کرنے کی کوئی خاص مثال دینے کی ضرورت نہیں۔ وہاں جاتے ہیں نا آپ، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک جملہ لکھا، فرمایا تم نے کبھی جنازگاہ میں جا کر یہ غور کیا ہے کہ یہاں لوگ کیا کرتے ہیں؟ بڑے تعجب کی بات آپ نے بیان فرمائی، یہ تو حقیقت حال ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہاں بیٹھ کر نا لوگ تلاش کرتے ہیں، پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے، بھئی یہ کیسے مرا ہے، یہ پیچھے وارث کتنے چھوڑ گیا ہے، اس کے ورثاء میں بیٹے کتنے ہیں، اس کی بیٹی کتنیاں ہیں، اس کی جائیداد کیا ہے، پیچھے اس کے اور کون اس کا کاروبار سنبھالنے والا ہے۔ آپ اس کی چیزوں کو نا وہاں جنازے میں ٹٹولنا شروع کرتے ہیں۔ حضرت غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جملہ یہاں بڑا قابل غور لائے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں تم اندازہ کرو، یہ مقام تو تھا تمہاری نصیحت کا، تم یہاں آئے ہو، تمہارے سامنے ایک بندہ تمہارا ہی چاہنے والا، جاننے والا، تمہاری جان پہچان کا، بے جان بے روح پڑا ہے، اپنے انجام کی طرف آگے جا رہا ہے، تم اس کے جنازے میں آئے ہو، تو کیا تم یہ نہیں سوچتے کہ کل یہ بھی کسی کے جنازے میں کھڑا تھا، یہی باتیں پوچھ رہا تھا، آج یہ یہاں پڑا ہے، تم اس کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ تو ذرا اندازہ کرو کل تم یہاں پڑے ہوگے، تمہارے بارے میں لوگ یہی جستجو کر رہے ہوں گے، اس کے پیچھے ورثاء کتنے ہیں، اس کی جائیداد کتنی ہے، اس کا مال دولت کتنا ہے، اس کی بیوی زندہ ہے یا نہیں ہے، یہ ساری باتیں کل تم اس کے بارے میں تلاش کرو گے۔ یعنی مطلب یہ کہ امام غزالی فرمانا چاہتے ہیں تم وہ لوگ ہو کہ جنازے میں کھڑے ہوتے ہو تو تمہیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اس مقام پر آنا ہے، لیکن یہ تو سمجھنے کی کوشش کرو آج اس مقام پہ جو پڑا ہے کبھی یہ بھی یہی سوچا کرتا تھا کہ میں نے کون سا یہاں آ جانا ہے، لیکن آج وہ یہاں آ گیا اس مقام پر۔ مسئلہ یہ ہے شریعت کا، لیکن اس سے پہلے یہ بات سے میں حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں کی عادت ہے، مثال کے طور پہ اولاد میں سے کوئی جوان ہوتا ہے، اگر اس کے بارے میں کوئی کاروباری حالات اس کے اچھے نہ ہوں، یہ نہ ہو وہ نہ ہو، وہ مثال کے طور پہ اپنے باپ پہ طنز کرتا ہوئے کہتے کہ میرے باپ نے میرے لیے کیا آج تک، دونوں صورتیں، باپ زندہ ہے یہ دنیا سے چلا گیا ہے تو ہے، بھئی میرے باپ نے میرے لیے کیا ہے، میرے باپ نے میرے لیے کوئی جائیداد نہیں چھوڑی، میرے دادے نے میرے لیے یہ نہیں کیا، یا مثال کے طور پہ باپ دادا میں سے کوئی بندہ انتقال کر گیا، اس کا تذکرہ آ جائے تو گالیاں بکنی شروع کر دیتے ہیں۔ حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنیے، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسنوا موتاکم، اپنے مرنے والوں کی صرف اچھائیاں بیان کیا کرو، اپنے مرنے والوں کی ہمیشہ صرف اچھائیاں بیان کیا کرو، اور ان کی برائیوں سے اپنی زبانوں کو بند رکھا کرو، یہ حدیث کا حکم ہے، اور ان کی برائیوں سے اپنے مرنے والوں کی برائیوں سے اپنی زبانوں کو بند رکھا کرو، وہ اپنے اعمال کے حوالے ہیں، ہو گئے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ سخت حکم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اچھائیاں بیان کرنی یا برائی بیان نہیں کرنی، اس لیے اب یہ حال سمجھیے گا، احوال سمجھیے گا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ زندہ کی غیبت کرے اور کوئی دوسرا مردہ کی غیبت کرے
تو بنسبت زندہ آدمی کے مردہ آدمی کی غیبت جو ہے یہ زیادہ بری ہے، اس لیے یہ زیادہ سخت ہے، اس لیے کہ زندہ آدمی کی اگر غیبت آپ نے کی ہے تو کسی مرحلے میں جا کر اس سے ملاقات ہو جائے، آپ کو شعور آ جائے، آپ اس سے معافی مانگ لیں گے، اس سے مسئلہ حل کروا لیں گے، اس سے اپنا براءت نامہ کر لیں گے، سب کچھ ہو جائے گا۔ لیکن جو بندہ اس دنیا سے جا چکا ہے، بھلا بتائیے اگر مرنے والے کی آپ نے غیبت کی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا معافی نامہ کہاں تک جائے گا۔ معافی مانگنے کے لیے آپ کو مر کے میدان محشر میں اس کے سامنے ہونا پڑے گا، اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے جس سے معافی میدان محشر میں تم مانگو گے وہ معاف کرے یا وہ اپنا حق طلب کرے کہ تو نے میری برائی کی ہے، اس برائی کے حصے کی جتنی نیکیاں بنتی ہیں لا اپنے نامہ اعمال سے میرے حوالے کر۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں زندہ آدمی کی جو غیبت ہے اس سے بھی زیادہ کہیں زیادہ بری ہوتی ہے مردہ آدمی کی غیبت، اس لیے کہ اس سے معافی نہیں کروائی جا سکتی، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اس سے بھی اگلا مرحلہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی وبا عام ہو گئی، اور وہ یہ دیکھیے، ایک ہے عام آدمی اس دنیا سے چلا جائے، اس کی کوئی برائی کرے تو یہ سخت ہے۔ میں کہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد حضور کے اصحاب کی غیبت کرنا اس سے بھی بہت بڑی آگے گناہ کی بات ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب حال احوال یہ ہو گئے ہیں کہ جاہل لوگ مثلاً باہر سڑک پہ کھڑے ہو جائیں گے، دکانوں پہ کھڑے ہو جائیں گے، چوراہوں پہ کھڑے ہو جائیں گے، کہیں بھی جہاں جس کو موقع ملے گا حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اصحاب کے بارے میں آپس میں ایک دوسرے پر زبانیں دراز کریں گے کہ حضور کا فلانا صحابی تو ایسے تھا، فلانا صحابی تو یہ تھا، فلاں صحابی آپس میں جنگ کر لی، یہ کر لیا، وہ کر لیا، اس طرح کے معاملات۔ لیکن ہمارے ائمہ کرام بزرگوں کے اسلاف کے احوال آپ اٹھائیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی بندے نے یہ پوچھا کہ حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت معاویہ امیر معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان جو آپس میں جنگ ہوئی ہے، یہ دونوں اصحاب آپس میں جو مشاجرات ہوئے، اس کے بارے میں اے عمر بن عبدالعزیز آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ سے مسئلہ پوچھا۔ خدا کی قسم میں نے تاریخ اسلام میں اتنا بڑا جملہ اس مسئلے کے بارے میں کبھی نہیں پڑھا جو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا ہے۔ اللہ کی قسم میں نے اس سے بڑا جملہ کبھی نہیں پڑھا۔ میں نے مسائل کے سارے پڑھے ہیں، حفظ کیے ہیں، یاد ہیں مجھے سارے، اہل سنت کے عقائد معتقدات کے مطابق جو نظریات ہمارے ہیں وہ سارے مجھے حفظ ہے بحمد اللہ تعالیٰ۔ لیکن آپ یقین جانیے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے بڑا جملہ مجھے کہیں نہیں ملا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تلک دماء، یہ بھی غیبت کی ایک قسم ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے بچنا چاہیے۔ تلک دماء، پوچھنے والے نے پوچھا تھا آپ اصحاب کے آپسی مشاجرات کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا تلک دماء، فرمایا وہ ایسے خون تھے کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری تلوار کو محفوظ رکھا ہے۔ یعنی میں اس دور میں نہیں تھا کہ میں کسی بھی ایک جماعت کے ساتھ شامل ہو کے یا حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں ہوتا یا حضرت امیر معاویہ کی جماعت میں ہوتا تو دوسرے کے خلاف میں تلوار اٹھاتا۔ تلک دماء، وہ ایسے خون ہے کہ اللہ نے میری تلوار کو ان کے خون سے محفوظ رکھا، میں تھا ہی نہیں اس وقت۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ نے میرے اوپر یہ فضل کر دیا ہے کہ میری تلوار کو اللہ نے ان کے خون سے محفوظ رکھا ہے تو میں اپنی زبان کو ان کی عزت سے محفوظ نہ رکھوں بھلا؟ جی میں اپنی زبان کو ان کی عزت سے محفوظ نہ رکھوں، لہذا میں چپ ہوں، میں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا۔ یہ ہے بات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے معاملات کو ٹٹولنے کے بارے میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے، حدیث کے لفظ یہی ہیں، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، میرے آقا فرماتے ہیں جب میرے کسی صحابی کا ذکر آ جائے تو اپنی زبان بند کر لو، چپ ہو جاؤ، تم نے بات نہیں کرنی۔ ابن الانباری کا جملہ بڑا خوبصورت ہے۔ ابن الانباری فرماتے ہیں دیکھو یہ آپسی مشاجرات ہیں، یہ بھی غیبت کی ایک قسم ہے جس کے بارے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ بھی وبا عام ہو گئی، یہ عقیدے میں غیبت ہے۔ ہم تو عمل میں غیبت کے بارے میں پوچھ رہے تھے نا جی، مسئلہ حل کر رہے ہیں کہ عمل میں غیبت کیا ہے، یہ عقیدے کی غیبت ہے۔ آپ یہ دیکھیے حضرت امام ابن الانباری نے یہ جملہ کہا، بہت بڑی بات آپ نے کہہ دی۔ امام اعظم کا بھی جملہ ایک میں آپ کو سنا دیتا ہوں اس مسئلے میں، یہ عافیت والی باتیں ہیں، یہ عافیت والی باتیں ہیں۔ اگر آپ نے آج ان کے بارے میں زبان نہیں کھولی تو آپ سمجھیے کہ آپ کا نامہ اعمال قیامت کے دن محفوظ ہے۔ لیکن اگر مثال کے طور پہ آپ نے بات غلط کر دی ہے کسی صحابی کے بارے میں، معاذ اللہ کسی کو گالی دے دی یا کسی کے بارے میں کوئی ایسا جملہ کہہ دیا، پکڑ ہو جائے گی بڑی سخت قسم کی، وہاں بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ حق میں پکڑے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا پکڑے گا اس بات کو۔ حضرت امام ابن الانباری نے اس مسئلے کو کیسے حل فرمایا؟ آپ مجھے بتائیے اس میں عافیت ہے کہ آپ کی میری رائے میں عافیت ہے؟ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جملہ ٹھیک ہے یا آپ کا ہمارا مسئلہ ٹھیک ہے جن کو پتہ ہی کچھ نہیں؟ بھائی آج مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے بیٹھے، ہم آپس میں بیٹھے ہیں، عرض ہے ہمارے زمانے میں سیاست کے جو احوال ہیں
کیا آپ اور میں کما حق ہو اس پر تبصرہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت سیاست کا اوپر لیول پر یہ مسئلہ چل رہا ہے، قتل و غارت تک بات آ گئی، آپ اور میری رائے یہاں حتمی ہو سکتی ہے کسی مسئلے پر؟ مشاجرات لڑائیاں تو ہیں نا جی آپس میں، ان کی بھی اقتدار کی لڑائی ہے نا جیسے بھی۔ آپ اندازہ فرمائیے ہمارے زمانے کے جو سیاست کے حوال ہیں ہم کما حق ہو اس پر تبصرہ نہیں کر سکتے جو 1400 برس پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد اور اصحاب کا آپس میں اختلاف ہوا ہے، آپ اور میں اس پر ذاتی رائے کیسے دے سکتے ہیں؟ عقل کے مطابق بھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا، حضرت امام ابن الانباری کا جملہ دیکھیے، آپ سے جب اس مسئلے کا حل پوچھا گیا تو آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ ابن الانباری فرماتے ہیں دیکھو یہ اختلاف تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد میں، مولا کائنات اہل سنت کا موقف یہی ہے، مولا کائنات حق پر ہیں، لیکن آپ کے مخالف جماعت جو ہے وہ کافر نہیں ہے، گمراہ نہیں ہے، وہ سرکار کے صحابی ہیں، ہاں جو مسئلہ لے کر وہ میدان میں آئے ہیں وہ مسئلہ ان کا ٹھیک نہیں تھا، یہ اہل سنت کا موقف ہے، یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن میں عوامی بات کر رہا ہوں کہ عوام کو حق ہی نہیں اس پر تبصرہ کرنے کا۔ ابن الانباری نے کیا خوبصورت بات کہی، انہوں نے کہا دیکھو مسئلہ تھا حضور کی آل میں، اولاد میں اور حضور کے اصحاب میں، دیکھو آل اولاد بھی حضور کی ہے، اصحاب بھی حضور کے ہیں، تو تم فیصلہ حضور کو کرنے دو نا، تم کون ہوتے ہو بات کرنے والے؟ جی بات سرکار کریں، تم ایسے ان کے بارے میں زبان دراز کرتے ہو، تم خاموش رہو، فیصلہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنے دو، اس لیے آل بھی ان کی اولاد بھی ان کی، تم خاموشی اختیار کرو، مسئلہ ان کا ہے۔ اچھا، ہمارے امام ہمارے آقا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی مسئلے پر تبصرہ لیا گیا کہ حضور صحابہ کرام کے مشاجرات کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میرا امام ذہانت کے اعتبار سے اس پائے پر ہے بحمد اللہ تعالیٰ کہ اس کا نظیر ہی کوئی نہیں، اس کا ہم مثال ہی کوئی، اس کا ہم پلہ ہی کوئی نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا جملہ سنیے اسی مسئلے میں، جب آپ سے پوچھا گیا کہ مشاجرات اصحاب صحابہ کرام کی آپسی لڑائیوں کے بارے میں آپ کیا تبصرہ کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس کا مکلف نہیں بنایا، میدان محشر میں اگر اس کے بارے میں مجھے پوچھا جائے گا تو پھر میں بات کروں گا، ویسے میرے لیے یہ مکلف نہیں ہوں میں کہ میں یہاں اس پر تبصرہ کرتا رہوں، تقاضا ہی نہیں میرے سے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ نہ قبر میں میرے سے پوچھا جانا ہے، نہ محشر میں میرے سے اس بارے میں پوچھا جانا ہے، تو میں ان باتوں پر بات نہ کروں، ان مسئلوں پر بات نہ کروں جس کے بارے میں قیامت میں میرے سے پوچھا جانا ہے۔ فرماتے ہیں میں تو اس پر تبصرہ اگر مجھے کہا گیا قیامت کے دن کہ اس پر تبصرہ کرو تو میں کر دوں گا، مگر نہ اس سے پہلے تو میں تبصرہ کرتا ہی نہیں اس بارے میں۔ ہے جی، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی غیبت، یہ بھی آپ دیکھیے نا، مردہ بھائی جو دنیا سے انتقال کر گئے اس کے بارے میں کوئی برائی کرنا، عام آدمی کے بارے میں اگر کوئی کرے تو وہ بری ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا، تو اولیاء کے بارے میں کرنا، صلحاء کے بارے میں کرنا، امت کے اماموں کے بارے میں کرنا، پھر اس سے بھی بڑھ چڑھ کے سرکار کے اصحاب آل اولاد کے بارے میں کرنا، اب تو مسئلہ بہت آگے چلا گیا، اب تو سرکار کی ذات پر بھی حملہ ہو گیا، اب تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی یہ کہنے والے آ گئے ہیں رب کی بارگاہ میں حضور تو شاہی کوئی نہیں، وہ تو مسئلے بڑے آگے آ گئے ہیں۔ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ بھی حرام امر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس سے بھی اجتناب کرنے سے، اس سے بھی اجتناب کا حکم دیا ہے، یعنی اس سے بچنا چاہیے۔ اچھا، اور دوسری چیز ہے قرآن عزیز کی اسی آیہ مبارکہ میں سمیٹ رہے ہیں وقت کے مقررہ کے مطابق، وہ ہے تجسس، ٹو لگانا، بڑے اختصار کے ساتھ صرف اس کی تعریف سمجھ لیں اور پھر اس کے بارے میں حدیث مبارکہ سمجھ لیجئے، بات ختم۔ تجسس کیا ہے؟ ائمہ کرام فرماتے ہیں آپ کسی کے بارے میں تلاش کریں، جستجو کریں، خود آپ ادھر ادھر کان لگائیں، کسی کے گھر کے باہر کھڑے ہو جائیں، کسی کی کھڑکی پر کھڑے ہو جائیں، کسی کے دروازے پر آپ کھڑے ہو جائیں، یا مثال کے طور پہ کسی کا خط آپ نے اس کی اجازت کے بغیر دیکھ لیا ہے، یا کوئی بھی ایسا امر اس کو معلوم نہیں لیکن آپ اس کی ٹو میں ہیں، آپ تلاش کر رہے ہیں کہ مجھے اس کا عیب کہیں سے مل جائے، یہ ہے تجسس۔ اور قرآن عزیز نہیں کی صورت میں، یعنی حکم امتناع کی صورت میں آپ کو منع فرما رہا ہے کہ تم نے آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں تجسس نہیں کرنا، تم نے آپس میں یہ جو داخلی معاملات ہوتے ہیں نا، ان کی ٹو نہیں لگانی، بھئی میرا بھائی کیا کر رہا ہے، میری بہن کس حال میں ہے، ان کے آپسی معاملات، یہ وہ کبھی اس کی سن لی کبھی اس کی سن لی، یہ آپ کو معلوم ہے نا جو کہنا چاہ رہا ہوں، یہ کان لگا کے باتیں سننا نہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شرع ہمیں اجازت ہی نہیں دیتی، جو کلمہ ہم نے پڑھا نہیں، یہ ہماری شریعت کا دستور ہی نہیں ہے، ہماری شرع اس بات کو اجازت ہی نہیں دیتی ہمیں کہ ہم کسی کے کان پر کسی دروازے پر ہم کان لگائیں اور وہاں تلاش کریں کہ ان کے اندر کے حالات کیا ہیں۔ فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ اچھا، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے نا خاموشی اختیار کرنی ہے
اور جو مسلمان کا ظاہری حال ہے نا، ظاہری حال، بس اس پر آپ نے حکم دینا ہے، اس کے باطن کیا ہے وہ آپ نے تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرنی، اندرونی معاملہ کیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رات کا وقت تھا، آپ کو معلوم ہے حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عادت تھی، آپ رات جو ہے نا وہ پہرے داری کیا کرتے تھے، مدینہ منورہ میں چکر لگایا کرتے تھے، پہرے داری کے لیے کسی کو ضرورت ہے اس طرح آپ چکر لگایا کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امیر المومنین کے ساتھ میں بھی ایک رات چکر لگانے کے لیے نکلا، جب ہم ایک مکان کے پاس ہوئے تو وہاں نا اندر سے دروازہ بند تھا، لیکن اندر سے نا ہنسنے کی، کھیلنے کی اور بہت ساری اس طرح کی نا آوازوں کی باتوں کی نا آواز آ رہی تھی باہر، بہت بلند آوازیں جو ہے نا وہ اندر سے باہر آ رہی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جاتا ہے ایسا بسا اوقات توجہ نہیں رہتی مسئلے کی طرف، حضرت فاروق اعظم پھر امیر المومنین ہیں، ان کی ذمہ داری ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس گھر کے قریب ہوئے تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے نا ارشاد فرمایا، جملہ بڑا مزیدار جملہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا، خدا کی قسم ایسا بے تکلف جملہ اور ایسا مزیدار جملہ مزہ آ گیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے آپ نے کہا، فرمایا کہ یہ ربیہ بن امیہ بن خلف کا گھر ہے، امیہ بن خلف دشمن اسلام، یہ اس کے بیٹے کا گھر ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ اندر نہ کچھ شراب کی مجلس ہو رہی ہے، شراب نوشی چل رہی ہے، عبد الرحمن تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ رائے پوچھی ساتھ ہے نا، عبد الرحمن تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ عبداللہ سننا ذرا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرمانے لگے، امیر المؤمنین میرا خیال یہ ہے کہ ہمارا یہ کام ٹھیک نہیں ہے جی، بے تکلفانہ انداز، لیکن قرآن کا استدلال ہے ساتھ، اس بے تکلفانہ جملے کے ساتھ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا قرآنی استدلال ہے ساتھ۔ آپ نے فرمایا، امیر المومنین میرا خیال یہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہمارا یہ کام ٹھیک نہیں۔ تو آپ نے فرمایا، بھائی کیسے عبد الرحمن یہ بات کیسے کہتے ہو؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے فرمایا، لا تجسسوا، تم نے جو داخلی معاملات ہیں نا ان کی ٹو نہیں لگانی کبھی، یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ ہمیں حکم یہ ہے، ہم نے مسلمان کا ظاہری حال دیکھنا ہے، اس کا باطن کیا ہے، اندر اس کا معاملہ کیا ہے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے تلاش کرنے کی، یہ ہم نے نہیں کرنا۔ آپ فرماتے ہیں حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی متبادل دوسرا جملہ آپ نے کہا ہی نہیں، فوراً کہا، عبد الرحمن آؤ یہاں سے چلتے ہیں، آپ تشریف لے گئے وہاں سے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ ہماری شرع کا دستور ہے۔ ہاں اس مسئلے میں، اس مرحلے میں ایک چیز میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، اگر مسئلہ ہو ملکی سالمیت کا مسئلہ ہے، قومی بقا کا مسئلہ ہے، تو یہاں جو جاسوسی کا نظام بنایا جاتا ہے، شرع اس کی اجازت دیتی ہے، شرع اس کی اجازت دیتی ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں ملک اور قوم کی سلامتی اور بقا کا تحفظ ہوتا ہے، اس لیے شرع اس کی اجازت دیتی ہے، بلکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور ہے۔ میں بخاری کی ایک روایت آپ کے سامنے سر دست بر خلاصہ کے طور پر پیش کر کے نا اس کی دلیل کہ اس کی شرع اجازت دیتی ہے۔ حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات کو بلایا اور بلا کر یہ بات کہی، فرمایا کہ میں مختصراً، یہ سورۃ الممتحنہ کا شان نزول بھی یہی واقعہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کی تیاری فرما رہے تھے، تو اسی دوران آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات کو بلایا، سارے معاملات پلاننگ ہو رہی تھی کہ کیسے داخل ہونا ہے، کیا معاملہ کرنا ہے، کیا فتح مکہ کے سارے چل رہے تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک مولا کائنات کو بلایا، حضرت زبیر ابن عوام اور حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان تینوں بزرگوں کو بلایا اور بلا کر حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی ابھی تم فوراً روضہ خاخ نامی مقام پر چلے جاؤ، یہ ایک جگہ کا نام تھا، تم جب اس مقام پر پہنچو گے تو وہاں تمہیں ایک خاتون اونٹ پر سوار نظر آئے گی، فوراً اس سے پکڑ لینا اور اس کو پکڑ کے نا اس سے ایک خط ہے وہ وصول کر کے واپس لے آنا۔ سرکار کی غیبی خبر بھی ہے یہ، لیکن بنیاد اسی کو بنایا ہے ائمہ کرام نے، ملکی سالمیت کے لیے جو جاسوسی کا نظام ہے نا، وہ نظام یہ حدیث پاک، یہ حل ہے اس کا، یہ دلیل ہے اس کی۔ فرمایا روضہ خاک پر خاتون ملے گی، خاتون سے وصول کرنا ہے اور لے آنا ہے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صحابی ساتھ گئے، جب وہاں پہنچے نا روضہ خاک پر، تو عین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ کی نشاندہی کہی تھی نا، وہاں ایک اونٹ بھی ہے، اس پر سواری بھی ہے، خاتون ایک جناب پورے صحرا میں اکیلی چلتی جا رہی ہے، ساتھ اس کے ہے ہی کوئی نہیں، جانا اس کو ڈکا آگے، فرمایا کہ وہ خط تو، اس نے کہا جی کون سا خط، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ سواری کی تلاشی لی گئی اور جناب والا خاتون کی تلاشی لی گئی، جب اس کا سامان وغیرہ سارا دیکھا تو خط اس کے پاس نہ نکلا۔
تو حضرت زبیر بن عوام اور حضرت مقدام رضی اللہ عنہما دونوں بزرگ یہ کہنے لگے، حضرت مولا کائنات سے کہا کہ جی لگتا ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، واپس چلتے ہیں۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ ممکن نہیں، اس لیے کہ دیکھو ہمیں تو نہیں معلوم تھا کہ اس صحرا میں یہ خاتون جو ہے یہاں پر چل رہی ہے، ہمیں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا۔ دیکھو حضور نے اگر اتنا فرمایا یہ بات سچی ہے کہ روضہ خاک پر ملے گی تو یہ روضہ خاک پر ملی ہے، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدھی بات حضور کی سچ اور باقی آدھی پوری نہ ہو؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ آپ نے تلوار نکال کے خاتون کے گردن پر رکھی اور کہا گردن اڑا دوں گا، خط دے دے۔ تو اس نے نہ یہاں بالوں سے ایک جوڑے سے نہ ایک خط نکالا اور نکال کے حوالے کیا اور جان بچائی اس نے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خط پیش کیا گیا تو یہ خط تھا بدری صحابی حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفار مکہ کے نام، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا معاملہ حضور کی تیاری تھی نا وہ ساری اس خط میں لکھ کے کفار مکہ کو انہوں نے بھیج دی تھی۔ یہ حاطب بن ابی بلتعہ یہ بدری صحابی تھے، حضور کی عادت مبارکہ تھی کسی بھی اہم کام کا مشورہ کرنے کے لیے حضور بدری اصحاب سے مشورہ ضرور کیا کرتے تھے، بدری اصحاب۔ اچھا انہوں نے لکھ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب پتہ چلا کہ حاطب نے یہ کیا تو آپ نے تلوار نکالی اور مجلس میں کھڑے ہو کر عرض کیا دعنی اضرب عنق ھذا المنافق، حضور آپ اجازت دیجئے میں اس منافق کی گردن اتار دوں۔ حضرت خالد ابن ولید کھڑے ہوئے، کہا حضور اجازت دیں اس کی گردن مار دوں۔ سرکار نے فرمایا نہیں، اس کو کچھ نہیں کہنا، اس لیے کہ حاطب جو ہے یہ بدری ہے اور بدریوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان کو معاف کر دیا، یہ جو مرضی کرتے رہیں، ان کی پکڑ ہی کوئی نہیں ہے، ان کی پکڑ نہیں ہے۔ حضرت حاطب کھڑے ہوئے، اس کے یا رسول اللہ میری گزارش ہے، میرا عذر آپ سماعت فرما لیجئے، حضور اس کے بعد آپ جو سزا دیں میرے سر آنکھوں پر۔ نبی علیہ السلام سے عرض کہ یا رسول اللہ میرے مہاجر جتنے بھائی ہیں ان کی فیملیاں، ان کے گھر بار خاندان سب کچھ مکہ مکرمہ میں ہے، لیکن ان کے وہاں کفار مکہ کے ساتھ خاندانی تعلقات ہیں، قبائل کے خاندانی تعلقات ہیں، اس لیے ان کے بیوی بچوں کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں۔ ایک میں حاطب ہوں، میرے بیوی بچے وہاں پر ہیں، حضور وہاں ان کو خطرہ ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ شاید میں ان کی معاونت اگر کر دوں اس مسئلے میں تو میرے بیوی بچوں کی جان محفوظ ہو جائے گی، حضور اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں تھی، میرے اندر کوئی نفاق نہیں ہے یا رسول اللہ کہ شاید میں کوئی بات آپ سے ظاہر اور کرتا ہوں، کلمہ زبان سے پڑھتا ہوں، دل سے میں آپ کا غلام نہیں ہوں، حضور ایسی بات نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی، سرکار نے فرمایا حاطب سچ کہتا ہے، اور جو چونکہ رب نے فرما دیا ہے کہ بدری جو مرضی کرتے رہیں ان کو معافی ہے، ان کا معاملہ کوئی نہیں، معاف کیا ہے، اس کو مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ اس کو بنیاد بنایا ہمارے ائمہ کرام نے کہ اس آیہ مبارکہ جو حکم ہے نا لا تجسسوا، ٹو نہیں لگانی، وہ ٹو جو ہے نا وہ داخلی معاملات میں ہے۔ ہاں اگر ملکی سالمیت کا مسئلہ آ جائے تو یہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جا کر حکم دیا ہے کہ یہ کام تم کر کے لاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا آیہ مبارکہ میں جو حکم آیا تھا اس میں کچھ تھوڑی سی تخصیص ہے، وہ تخصیص اس حوالے سے ہے کہ اس معاملے میں اگر تجسس کیا جاتا ہے، جاسوسی کا نظام کیا جاتا ہے اسلامی سلطنت کی بقا کے لیے تو وہ شرعاً منع نہیں ہے۔ باقی اس کے معاملہ جو گھریلو معاملات ہیں ان میں تجسس کرنا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا۔ مجھے حدیث یاد آ گئی، بڑی مختصر سی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں موجود تھے اور نبی علیہ السلام اندر، چونکہ ابھی ابتدا تھی، لوگوں کو احکام کے بارے میں پتہ نہیں تھا، آداب نہیں تھے، کچھ دیہاتی لوگ بھی آ رہے تھے وہ سارے، اچھا معاملات کے بارے میں پتہ نہ ہونے کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارکہ کا نا پردہ بند تھا، دروازہ بند تھا، وہ کہیں نہ حجرے میں کوئی سوراخ تھا کہیں سائڈ پہ جس سے نہ باہر سے اندر دیکھا جا سکتا تھا۔ کوئی دیہاتی صحابی تھا، اس نے ایسے آنکھ لگائی نا اندر دیکھنے کے لیے تو فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ لیا۔ سرکار تشریف لائے نا تو مفہوم ہے حدیث پاک کا، حضور نے فرمایا ارادہ تو میرا یہ تھا کہ میں جو ہے نا تیری آنکھ پھوڑ دیتا اندر سے۔ نبی علیہ السلام نے کبھی ایسا سخت لفظ نہیں بولا، لیکن چونکہ ایک گناہ، ابھی وہ دیہاتی بندہ ہے، اس کو احکام کے بارے میں معلوم بھی نہیں، اس لیے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم دونوں وجہ سے کہ احکام معلوم نہیں، بندہ دیہاتی ہے، اس لیے حضور نے درگزر کیا ہے، مگر حکم یہ ہے کہ اگر آنکھ لگائی ہے، ٹو لگائی ہے اندر دیکھنے کے لیے تو حضور فرماتے ہیں ارادہ تو یہ تھا تیری آنکھ کو پھوڑ دیا جاتا۔ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو بہرحال یہ شرع کا دستور ہے، خواتین تک یہ بات پہنچائیں اس میں، اس لیے کہ ان میں بہت زیادہ عام ہے، بہت زیادہ عام ہے یہ وبا، کبھی کسی کے بارے میں بات کرنا، کبھی کسی کے بارے میں بات کرنا، سچی بات کرنا، جھوٹی بات کرنا، یہ بہت زیادہ مرض عام ہے، بے برکتی اس کی بہت زیادہ ہے، پھر حرام کاری ہے، شرع اس کی اجازت نہیں دیتی۔ دعا فرمائیے اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شرع کے مطابق، حضور کے دین کے دستور اور قانون کے مطابق ایمان، زندگی اور اپنے سارے معاملات جو ہیں ان کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ایسی بلا جیسے گناہوں سے ہمارے نامہ اعمال کو محفوظ فرما کے اپنی بارگاہ میں ہمیں سرخرو فرمائے۔
آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔